تو پھر آئیے عہد کیجئے اور اپنی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ کر کے مستقبل اور فیوچر کو پروردگار عالم کے دربار میں لانے کی کوشش کیجئے، اور یہ عہد کیجئے آنے والی زندگی، آنے والے دن تیرے نام کرتا ہوں، اٹھوں گا تو تیرے لیے، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام کرتا ہوں، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، میری زبان بولے گی قرآن کا نغمہ بولے گی، میرے کان سنیں گے قرآن کی نغمہ سنیں گے، اور جو دیکھوں گا تو میں کعبۃ اللہ دیکھوں گا، قرآن دیکھوں گا۔ یہ عہد کر کے اٹھیے اور اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے والا بنا دیجئے۔ ہر ایک چیز کے لیے خوبصورتی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی زینت، قرآن کریم کی خوبصورتی، قرآن کریم کا حسن، قرآن کریم کا جمال سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اے انسان، اے جنات، تم دونوں کو میں نے ہر طریقے سے نعمتوں سے سرفراز کیا، مختلف طریقے سے تمہیں ہم نے دیا، عطا کیا۔ ان تمام صورتوں کے اندر، مکمل صورت کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پروردگار عالم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جیسے کہ ٹھیکرا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور وہ مٹی کیسی تھی؟ وہ مٹی بجنے والی تھی۔ اگر صرف مٹی ہو تو اسے عربی میں تراب کہتے ہیں، اور اگر اس مٹی میں پانی ملا دیا جائے پھر وہ مٹی کیچڑ بن جاتی ہے، عربی میں اسے طین کہتے ہیں۔ اور جب اس مٹی میں پانی ملا کر کے کچھ عرصے تک، کچھ دن تک چھوڑ دیا جائے تو وہ پانی کے اندر بدبو بھی آ جاتی ہے، اور وہ مٹی سڑ اور گل بھی جاتی ہے، اور پھر جب وہ سوکھ جائے تو اس مٹی سے آواز آتی ہے۔ اسی مٹی سے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، بجنے والی مٹی۔ کالفخار، جس طریقے سے ٹھیکرا ہوتا ہے، جو مٹی سوکھ جائے، اس طریقے کی مٹی سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ایک آگ ہوتی ہے اور اس آگ سے ایک لہر نکلتی ہے، اس آگ سے ایک شعلہ نکلتا ہے، اس آگ سے ایک قسم کی، اگر آپ دیکھیں گے تو حرارت نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے، لو جسے کہتے ہیں۔ اس آگ سے پروردگار عالم نے جنات کو پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، جان جس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے اولین درجے کے سب سے پہلے والد گرامی حضرت آدم ہیں، اسی طریقے سے جان جناتوں کے باپ، جناتوں کے سردار کو جان کہتے ہیں۔ جان اسی سے تمام جنات کی جو ٹیمیں ہیں اور اسی سے نسل چلی ہے، اسی کا تذکرہ سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے فرمایا وخلق الجان۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جان سے مراد شیطان اور ابلیس ہے۔ شیطان اور ابلیس یہ جناتوں کے سردار ہے، جناتوں کے یہ باپ ہے شیطان اور ابلیس۔ وخلق الجان من مارج من نار، کہ پروردگار عالم نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، اے جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نعمت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، نعمت ہے، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس زمین میں بسایا، جناتوں کو بھی اس زمین میں بسایا، دونوں مخلوق اس زمین میں رہ رہے ہیں اور دونوں عبادت کے مکلف ہے۔ جس طریقے سے کل قیامت کے دن حضرت آدم کی نسل انسانوں سے سوال ہوگا، اسی طریقے سے جناتوں سے بھی سوال ہوگا۔
اسے بھی مکلف بنایا گیا عبادت کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ فرما کر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتوں سے ہم نے تمہیں نوازا، ہر طریقے سے نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا۔ آگے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ رب العالمین دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے، دو مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے۔ رب المشرقین رب المغربین و رب المشرقین، دو مغرب اور دو مشرق کا رب ہے۔ دو مشرق کس طریقے سے؟ سردی کے دنوں میں، جاڑے کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی کے دنوں میں دن بڑا ہوتا ہے۔ جو سورج دونوں مختلف جگہوں سے نکلتا ہے، سردی اور جاڑے کے دن میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، گرمی کے دنوں میں وہاں سے سورج نہیں نکلتا، وہاں سے ہٹ کر کے سورج نکلتا ہے۔ تو رب المشرقین، دو مشرق ہو گئے، سورج نکلنے کی جگہ الگ الگ ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں سے نکل رہا ہے تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے گرمی کے دنوں میں یہاں سے نکل رہا ہے، تو اس طریقے سے دو مشرق ہو گئے، دو مغرب ہو گئے۔ سورج کے ڈوبنے کی جگہ بھی مختلف ہے۔ ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ہی جگہ چھپ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جگہ بدلتے رہتا ہے، مختلف جگہوں میں جو ہے وہ ڈوبتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اور دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رب المشارق والمغارب، کہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ ہر دن سورج کے نکلنے اور ہر دن سورج کے ڈوبنے کی جگہ مختلف ہے، الگ الگ ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا رب المشارق والمغارب۔ اور سورہ رحمان کے اندر پروردگار عالم نے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر فرمایا، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنا بڑا بادشاہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، دریاؤں کا مالک وہی ہے، سمندروں کا مالک وہی ہے، نباتات کا مالک وہی ہے، ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے۔ طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرمایا، اے انسانوں، اے جناتوں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے حرکت سے باز نہیں آؤ گے۔ کتنے انکار کرو گے نعمتوں کا، کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے، کتنی نعمتوں سے منہ گردانی کرو گے، روح گردانی کرو گے، ہزار نعمتوں کو کھا کر کے بھی میرا شکر نہیں کرو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پروردگار عالم نے طرح طرح کی نعمتوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں فرمایا۔ آگے پھر پروردگار عالم نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مرج البحرین، دونوں سمندروں کو ملا دیا، دونوں دریاؤں کو ملا دیا۔ مرج البحرین یلتقیان، دونوں آپس میں مل کر کے چل رہے ہیں، دونوں سمندر، دونوں دریا آپس میں مل کر کے چل رہے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بظاہر دیکھنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن رب نے کوئی پردہ ڈال دیا ہے، آڑ ڈال دیا ہے، کوئی حجاب کا ڈال دیا ہے۔ اس کا پانی اس میں اور اس کا پانی اس میں، دونوں میں گھستا نہیں ہے، دونوں میں ملتا نہیں ہے، دونوں الگ الگ جا رہا ہے۔ یہ پانی کھارا پانی ہے، یہ پانی میٹھا پانی ہے، یہ دریا کا پانی میٹھا ہے اور اس دریا کا پانی کھارا ہے، دونوں جو ہے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دونوں آپس میں ملتے نہیں ہے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ حالانکہ پانی تو آپس میں گھس جاتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن یہاں دو دریا آپس میں ملے ہوئے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دریا کا پانی دوسرے دریا میں اور دوسرے دریا کا پانی اس دریا میں، ایک سمندر کا پانی اس سمندر میں اور اس سمندر کا پانی اس سمندر میں، دونوں آپس میں گھلتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ جو ہے چل رہے ہیں اور دونوں رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسا دریا اور سمندر پروردگار عالم نے پیدا فرما دیا۔ یہ ذات کون ایسی ذات ہے کہ جو دو سمندروں کے پانی آپس میں مل نہ پائے؟ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھے ہیں بہت سارے جگہوں میں، وہاں دیکھا گیا کہ دو سمندر آپس میں ہے، ادھر بھی سمندر ادھر بھی، اور دونوں مل کر کے چل رہے ہیں، لیکن اس دریا کا پانی اس دریا میں یا اس سمندر کا پانی اس سمندر میں، دونوں میں نہیں ملتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، اور مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، دنیا کے مختلف جگہوں کا کا جو ہے سیر کیا گیا، تفریح کیا گیا، دیکھا گیا، تو انہیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور یہ صاف طور پر یہ واضح بات ہو چکی ہے کہ دونوں سمندروں کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔
معلوم ہو جائے گا کہ یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی کھارا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندروں کو ملا دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت دور دور ہے سمندر، دونوں ملے ہوئے ہیں، مل کر کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں پانی دونوں مل نہیں رہا ہے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اتنی بڑی شان والا اللہ، عجیب و غریب قدرت والا اللہ، ساری کائنات کو بنایا، دریاؤں کو بنا کر کے مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس سے بھی بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے۔ دریاؤں کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا، دو سمندروں کا تذکرہ، دونوں پانی کا تذکرہ۔ مفسر قرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان میں گنگا اور جمنا دونوں کو میں نے دیکھا، دونوں دریاؤں کو میں نے دیکھا، گنگا اور جمنا دونوں سمندروں کو میں نے دیکھا، دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، لیکن اس کا پانی، گنگا کا پانی جمنا میں اور جمنا کا پانی گنگا میں دونوں ملتے نہیں ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا اور انہوں نے لکھا ایک کا پانی سفید رنگ کا ہے اور دوسرے کا پانی نیلے رنگ کا ہے، دونوں کا پانی، دونوں سمندروں دریاؤں کا پانی الگ الگ ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن دور جا کر کے دونوں الگ دکھائی دیتے ہیں، دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہے۔ یہ قدرت اللہ رب العالمین کی ہے، یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک شکل اس کی یہ ہے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے، ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے سمندر کا پانی کھارا اور نمکین ہے، تو تب بھی دونوں پانی آپس میں نہیں ملتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے میٹھا پانی جو ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور کھارا پانی وہ ہلکا ہوتا ہے۔ ایک پانی وزن دار ہوتا ہے، جو پانی میٹھا پانی ہے وہ وزن والا ہوتا ہے، کھارا اور نمکین پانی یہ ہلکا ہوتا ہے۔ جب دونوں آپس میں مل نہیں سکتا ہے، محدث کبیر دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث میرے استاد گرامی قدر مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اگر تیل ہے اور پانی ہے، تیل کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ پانی تیل نہیں بنتا ہے، دونوں جو ہے آپس میں نہیں ملتے ہیں، دونوں کا گھل مل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پروردگار عالم نے دو سمندروں کو پیدا فرمایا اور اس ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا پانی کھارا، دونوں پانی آپس میں چل رہے ہیں لیکن دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے پروردگار عالم نے موتی کو پیدا کیا، مرجان مونگے کو پیدا کیا۔ موتی کتنی قیمتی چیز ہے، اسی سمندر سے، اسی پانی سے پروردگار عالم نے پیدا فرمایا موتی، مرجان مونگا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں چھوٹی قسم کے موتی کو مرجان کہتے ہیں اور بڑی قسم کے موتی کو لولو کہتے ہیں۔ قرآن کریم، پورا قرآن کریم میں لولو موتی کا تذکرہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا دونوں، یا چھوٹا موتی ہو یا بڑا موتی ہو، دونوں اسی سمندر سے ہم نکالتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ موتی کتنا اہم ہے، اسے ہر چیز میں استعمال کیا جاتا ہے، دوا میں بھی، طب کے لائن کے اعتبار سے، حکیمی لائن سے دواؤں میں موتی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار چیزوں میں موتی کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی موتی ہے۔ موتی کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کس پانی سے پیدا ہوتا ہے؟ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، موتی ہر دریا سے، ہر سمندر سے نہیں نکلتا، نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اسی دریا سے، اسی سمندر سے موتی نکلتا ہے جہاں پر نمکین اور میٹھا دونوں طریقے کا پانی ہوگا، کھارا اور میٹھا دونوں پانی جہاں پر ملیں گے، اسی دریا سے، اسی جگہ سے موتی نکلتا ہے، اسی جگہ سے موتی پیدا ہوتا ہے، ہر جگہ سے موتی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے پوری صورت میں، سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، بہترین قسم کی موتی پروردگار عالم نے تمہیں عطا فرمایا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بھی تو مان جاؤ، اب بھی تم نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اب بھی تم کھا کر کے ناشکری کرتے ہو، آ جاؤ اور رب کی عبادت کر لو۔ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے جہاز ہے، کشتیاں ہیں، دریا میں پہاڑوں کی طرح بلند نظر آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کشتیاں ہوتی تھی، اور کشتیاں اور جہاز ہوتی تھی، پانی جہاز، اس کے ذریعے سے کتنا اس سے فائدہ، ادھر کا سامان ادھر،
اور ادھر کا سامان ادھر، اسی کشتی کے ذریعے سے پانی جہاز سے یہ ساری چیزیں ادھر ادھر جایا کرتی تھی۔ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو مختلف انداز سے فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ کشتی وہ ہے کہ جو دریا میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے چلتی اور پھرتی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر کشتی اور پانی جہاز نہیں ہوتا تو قیمت، سامان کی قیمت آج جتنی مہنگی ہے اس سے بھی کئی گنا اور وہ سامان کی قیمت بڑھ جاتی۔ کشتی اور اس کے ذریعے سے بہت راحت انسانوں کو ملتی ہے۔ اب تو مختلف جو ہے ذرائع سے سامان باہر سے آتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو انسان کے لیے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہوتا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی نعمت کے طور پر فرمایا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اگر دور سے اگر آپ کشتی کو دیکھیں گے، دور سے اگر آپ پانی جہاز کو دیکھیں گے تو ایسا آپ کو نظر آئے گا جیسا کہ ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ پہاڑ جس طریقے سے بلند و بالا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو دکھے گا۔ قرآن کریم یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دنیا میں جو چیز بھی ہے، اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، ہر ایک چیز کو موت آ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہاں صرف ایک ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات جو بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، وہ ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہے اس لیے نہیں آیا ہے۔ انسانوں کو دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر نہ انبیاء رہے، نہ اولیاء رہے، نہ صحابہ رہے، نہ بزرگان دین رہے، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک، اور اتنے کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ہر چیز نے جان کو ختم کر کے آخرکار رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کوئی مخلوقات یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ میں اس دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک چیز، بلکہ یہ جتنے بھی آپ کو اس زمین میں دکھ رہی ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، بالکل پوری زمین جو ہے خالی ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کی رب کی ذات باقی رہے گی۔ اب یہ نعمت کس طریقے سے ہوئی؟ اللہ رب العالمین تو نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو یہ ہر چیز کا فنا ہونا اور رب العالمین کے ذات کا باقی رہنا، یہ نعمت کس طریقے سے ہوئی؟ نعمت اس طریقے سے ہوئی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل مسکن، اصل ٹھکانہ ہماری آخرت کی ہے، اور ہم ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں پریشانی ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں، اور یہاں مستقل رہنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اگر انسان کو موت آ جائے گی، انسان فنا ہو جائے گا، تمام چیز ختم ہو جائے گی، تو اپنا اصلی گھر اور ہمیشہ رہنے والی جو ہے آخرت کی طرف ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تو ہوئی کہ اس دنیا سے کا چھٹکارا ملا اور ہمیں اور آپ کو آخرت میں جانے کے لیے راستہ کیا نکل گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نعمت ہوئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یہ بھی نعمت ہے، ہم نے تمہیں اس طریقے سے بھی نوازا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ مکمل سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے، یہ قصہ اور کہانی نہیں، یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں، یہ سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا بیان بھی ہے، یہ صرف تفسیر ہی نہیں ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا۔ پھر بھی اگر انسان تمام نعمتوں کو کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد بھی رب کے دربار میں سجدہ نہ کرے، رب کو نہ مانے، اپنا تعلق مسجدوں سے نہ جوڑے، خدا کے سامنے وقت نکال کر آنے والا نہ بنے، تو پھر اس سے بڑا محروم انسان یا اس سے بڑا بدبخت انسان جو آپ بولنا چاہے کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، انسان استعمال کر رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آ کر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ آ کر کے رب کو یاد بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان اتنا غافل ہو گیا ہے، انسان اتنا مغفل بن گیا ہے کہ ساری نعمتوں کو کھا کر کے بھی تم مالک کے وفادار نہیں بنو گے۔ کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ ہم آپ تو بنی آدم اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھالا، خوبصورت بنایا، عالیشان بنایا، زبردست قسم کے بنایا، اتنا شاندار تمہیں بنایا، پھر بھی تم رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، پھر بھی تم رب کو رب نہیں مانتے، پھر بھی تم کسی اور کے سامنے
یہ کہتے ہو اپنی حاجات اللہ کے سامنے مانگی جائے، اللہ سے تعلق جوڑا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ سورہ رحمان کی تفسیر کے اندر یہی چیزیں ہیں، بتانی یہی ہے کہ نعمتوں کو کھا کر کے، نعمتوں کو استعمال کر کے، نعمتوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں لا کر کے کم سے کم پروردگار عالم کے سامنے تو اپنا تعلق تو جوڑنا ہی چاہیے، اور اپنے دل میں گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے اعمال کیا ہے، اور ہم کو کرنا کیا چاہیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں آقا نے کھڑا کہاں کیا تھا، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کیا جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم نے کچھ تیاری کی ہے۔ اگر موت آ جائے، اچانک آج آ جائے، ابھی آ جائے، کیا ہمارے پاس اتنا اعمال ہے کہ ہم صحیح سالم یہ کہہ سکے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، جنت مل جائے گی؟ انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آئیے عہد کیجئے اور اپنی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ کر کے مستقبل اور فیوچر کو پروردگار عالم کے دربار میں لانے کی کوشش کیجئے، اور یہ عہد کیجئے آنے والی زندگی، آنے والے دن تیرے نام کرتا ہوں، اٹھوں گا تو تیرے لیے، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام کرتا ہوں، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، میری زبان بولے گی قرآن کا نغمہ بولے گی، میرے کان سنیں گے قرآن کے نغمہ سنیں گے، جو دیکھوں گا تو میں کعبۃ اللہ دیکھوں گا، قرآن دیکھوں گا۔ یہ عہد کر کے اٹھیے اور اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے والا بنا دیجئے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق